فإن خیر الزاد التقوی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا بہترین زاد راہ اللہ کا خوف ہے۔ خرچہ بھی ہونا چاہیے، تقوی بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ انسان کے پاس خرچہ ہو اور پھر وہاں پہ عیاشیاں کرتا رہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ایام حج میں اللہ کا فضل یعنی مال و دولت بذریعہ تجارت طلب کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ حج عمرے کے لیے گیا اور وہاں پہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں، وہاں پہ کوئی چیز تجارت کی نیت سے خرید لی تو یہ جائز ہے۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، قرآن آیت واضح طور پر بتا رہی ہے۔ ہاں یہاں سے تجارت کی نیت سے نہ جائے، جیسے آج کل لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے کہ یہاں سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ میں سونا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، سعودیہ میں سونا سستا ہے، فلاں چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ حاجی پہلے مینا میں جاتا ہے، پھر عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ مسجد حرام، مشعر حرام، مسجد حرام بھی اسے کہتے ہیں وہاں پہ، اور پھر وہاں سے پھر مینا کی طرف آتا ہے۔ یہ تین مقامات ہیں یہاں پہ حاجی جہاں پہ جاتا ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ عرفات کے اندر دو کام ہوتے ہیں، ایک قیام ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ دو نمازیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلتے ہیں، سورج کے غروب، شام کی نماز پڑھے بغیر، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب عرفات سے مزدلفہ تک جتنا وقت لگے گا درمیان میں شام کی نماز نہیں پڑھنی۔ جب مزدلفہ پہنچیں گے، جس وقت بھی مزدلفہ پہنچیں گے اسی وقت شام اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، جو وقت بھی ہو۔ ہم سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلے تھے تو جب مزدلفہ میں پہنچے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ رات کے 11 بجے ہم نے شام اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ویسے دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، حقیقتاً اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں نماز کو بیجا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں شریعت کی اتباع، کہ اب شام کی نماز ہے، اللہ کا حکم ہے شام کی نماز کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھنا جب تک مزدلفہ نہیں پہنچے۔ مزدلفہ پہنچو گے تو شام کی نماز پڑھو گے، شام کی نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے شام کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے جو وقت بھی ہو۔